ذوالحج شریف کی 10 تاریخ کو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے قربانی کی جائے گی اور عالم اسلام میں اس عظیم سنت کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو امت مسلمہ ہے نا، یہی نہیں قربانی کر رہے بلکہ جو پہلی امتیں تھی نا، وہ بھی قربانی کا عمل کیا کرتے، ان کو بھی حکم ہوا کرتا تھا، لیکن ان کا قربانی کرنے کا عمل اور ہمارا قربانی کرنے کا عمل نا بڑا مختلف ہے۔ پہلی امتوں کا حال یہ ہوتا، جب وہ جانور کو ذبح کرتے، اس کو اٹھا کر ایک مخصوص پہاڑی کا نا ایک علاقہ تھا، ایک مخصوص ایریا تھا، اس مخصوص جگہ پر اس اپنی قربانی کو رکھ کر آ جاتے۔ جو بھی قربانی کرتا اپنی قربانی کے جانور کو اٹھاتا اور اس پہاڑی کے اس مخصوص حصہ پر رکھ آتا۔ اب اللہ کی بارگاہ سے نا ایک بجلی آتی، اس قربانی کے جانور پر جب پڑتی تو سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی پر وہ بجلی آسمانی نہ گرتی سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ بلکہ یہ حال تھا کہ اگر دو لوگ آپس میں جھگڑ پڑتے، ان کا تنازع بڑھ جاتا، بحث بڑھ جاتی، تو سچ اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے نا وہ دونوں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ جن کا آپس میں جھگڑا ہوتا، اب وہ اپنا اپنا جانور اٹھا کر پہاڑی کے اس مخصوص حصے پر رکھ آتے، جس کے اوپر وہ آسمانی بجلی گرتی، سمجھا جاتا کہ یہ بندہ سچا ہے اور دوسرا بندہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کا ہم پر احسان دیکھیں، اللہ پاک کی ہم پر عنایت دیکھیں، اللہ پاک کی ہم پر کرم نوازی کا عالم دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اللہ پاک نے ہمیں اس پریشانی سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ لوگ قربانی کرتے، جانور کو اٹھا کر وہاں پر رکھاتے، بجلی آتی، سمجھا جاتا اس کی قبول ہے، اس کی نہیں قبول۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم قربانی بھی کرتے ہیں، خود ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی خود کھاتے ہیں، احباب کو، عزیز و قارب کو بھی کھلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور رہا مقبولیت کا سوال، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہے، وہ جسے چاہے قبول کرے اور جسے چاہے نہ قبول کرے۔ بلکہ جب اللہ پاک کسی کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے نا، تو یقیناً یہ اس کی مقبولیت کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ بڑے پوائنٹ والی بات ہے، یاد رکھیے گا، کسی عمل کی مقبولیت کے لیے اس کی توفیق مل جانا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ پہلی امتیں جانور ذبح کر کے اس کو رکھاتی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور پھر دیکھا جاتا اس کی قبول ہوئی یا اس کی نہیں قبول، اللہ نے اسے بھی پوشیدہ رکھا۔ بلکہ الحمدللہ اللہ امت مسلمہ کو یہ اعزاز بخشتا ہے کہ وہ خود جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی خود کھاتے ہیں، احباب کو، عزیز و قارب کو بھی کھلاتے ہیں، اور اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اعزاز، یہ شرفیں، یہ عزتیں، یہ کرم نوازیاں اگر ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے مبارک سے ہیں، وگرنہ ہم کس بات کی مولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھوڑا ڈیفرنس ہے پہلی امتوں میں اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کا طریقہ اور تھا، ہمارا طریقہ اور ہے۔ وہ جانور ذبح کرتے، چھوڑ آتے، استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہم الحمدللہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور استعمال بھی خود کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور رہی بات یہ مقبولیت کی، اللہ پاک ہم پر فضل فرمائے، اس پریشانی سے بھی ہمیں محفوظ رکھا گیا، وگرنہ یہ اگر معاملہ ہوتا تو بڑی پیچیدگی ہو جاتی، مسائل بڑے کھڑے ہوتے، ایک دوسرے کو تان زنی کا سلسلہ ہوتا کہ بھئی تیری تو قبول ہی نہیں ہوئی ہے، وہاں پر ہی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک جملہ جو مسلمان اس عظیم سنت کو ادا کریں گے، اللہ پاک سب کی اس عظیم سعادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔